السلام علیکم جی۔ ڈیفنس لاہور میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک فزکس کے استاد تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، پڑھاتے تھے وہ، اور ایک بگڑا بچہ جو تھا وہ ان کو مسلسل چھیڑ رہا تھا، اور انہوں نے اتر کے اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کی، ڈانٹا بھی۔ ساتھ والی گاڑی میں اس بچے کے والد صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے بچے کو منع فرمایا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح گاڑی لگ سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگتی ہے گاڑی، اور پھر وہ دور سے 160 170 180 کی سپیڈ پہ آیا اور اس نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ ظاہر استاد تھے تو کوئی ان کی ہلکی پھلکی گاڑی ہی ہوگی بیچارے کی، تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تمام افراد جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ اس وقت شہر لاہور میں یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اگر کسی کا بیٹا ہے، اور وہ گاڑی جو ہے اس کے بارے میں تو یار لوگوں نے تلاشی کر لی ہے کہ وہ نان کسٹم پیڈ ناجائز گاڑی ہے۔ ظاہر نان کسٹم پیڈ تو چوری کی گاڑی ہی ہوئی نا، تو وہ چوری کی گاڑی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اور ان کے والد صاحب کا بیک گراؤنڈ نہیں مل پا رہا کہ وہ کہاں سے ہیں۔ اب اس کے اوپر سپیکولیشن چل رہی ہیں کہ وہ جناب نمبر 1 ادارے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ میرا خیال نمبر 1 ادارے والوں کو فوری طور پہ پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھیے، پاکستان کے اندر پراپرٹی ڈیلرز بھی، پہلے کہا گیا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر کا ہے، ایک یہ بھی کہا گیا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر کسی کا بچہ ہے۔ اب پراپرٹی ڈیلر ہمارے میڈیا کو اشتہار دیتے ہیں، بلکہ ہمارے میڈیا کو اون کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا FIR میں تو نام آ گیا ولدیت میں، پس منظر کوئی نہیں بتا رہا کہ وہ کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ نطفہ جو ہے اس دنیا کو عطا کیا تھا۔ اور پولیس نے بھی پوری کی پوری کوشش کی کہ اس کو جیونائل قرار دے کے، یعنی بچہ قرار دے کے وہ اس کے اوپر اصلی قانون نہ لگنے دیں۔ اب اس نے بڑے دھڑلے کے ساتھ پولیس کو سٹیٹمنٹ دیا، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کا بندہ جو ہے نا وہ بڑا جناب، یہ دیکھیے جناب انڈر ایج ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے۔ ماما تم نے چیک کیا ہے یہاں سے کلائیاں دیکھ کے کہ وہ اس کی ایج کتنی ہے؟ وہ جب منہ سے بک رہا ہے، وہ عفنان نانی بچہ جو ہے، چور آپ کو پتا ہے نا خود ہی پکڑا جاتا ہے، وہ منہ سے بک رہا ہے کہ میں A2 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، اب پاکستان کے اندر یہ جو پریپ اور پریپ کے بعد نرسری، اور نرسری کے بعد جناب پھر پہلی کلاس تک جاتے جاتے بچے کی عمر 6 سال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ گزرا ہوں ان تمام مراحل سے جو انگریزی میڈیم کے چونچلے ہوتے ہیں نا والدین کی جیبوں سے فیسیں نکلوانے کے۔ اس میں پہلا بچہ نرسری جاتا ہے، پھر پریپ، ہاں پہلے نرسری جاتا ہے پھر پریپ جاتا ہے، اور پریپ کے بعد جناب اب نرسری جو ہے اس میں وہ 3 سال سے کم کا بچہ نہیں لیتے۔ اب ظاہر ہے کسی نے جو ہے وہ فکرہ ایسے ہی بدتمیز سا نکلنے لگا تھا، مطلب نارملی بچے کی عمر یہ نہیں ہوتی کہ پورے 3 سال ہے جس دن وہ داخل ہونے جا رہا ہے، 3.25 3.5 پونے 4 بھی ہو جاتی ہے، وہ 3 سے کم کا بچہ داخل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اچھے سکول جو ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کسی انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اگر A2 کر رہا ہے تو کسی انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہوگا۔ تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ 3 سال سے کم کا بچہ جو ہے وہ پریپ نرسری میں نہیں لیتے، تو 1 سال نرسری ہو گئی، 1 سال پریپ ہو گیا، 3 اور 2 5 سال ہو گئے۔ تو 5 سال کی عمر میں اس کی پہلی کلاس سٹارٹ ہوئی، تو 11ویں کلاس اس کی ختم ہوگی، یعنی کہ O لیول ختم ہوگا 16 سال کی عمر کے اندر۔ اور اگر وہ ریگولر اپنے ٹریک کے اوپر چل رہا ہے تو 2 سال کے A لیول ہے، تو 16 اور 2 18 سال، یعنی وہ 18ویں سال میں ہے یا 18 سال کا ہو چکا ہوا ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ وہ 18 سال کا ہو چکا ہوا ہے، تو لائسنس اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو پہلے تو پولیس نے اس طرح بچانے کی کوشش کی، آخری اطلاعات تک 2 انویسٹیگیشن افسر جو ہیں ان کو فارغ کر چکے ہیں پنجاب پولیس کے سربراہ بلال صدیق کمیانہ صاحب ناقص انویسٹیگیشن کے اوپر۔ میرا تو خیال ہے کہ بلال صدیق کمیانہ صاحب کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ مطلب کس طرح کے لوگ ہیں،
اور ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے والد صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کون سی جگہ کے اوپر قابض ہو کے انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہوئی ہے، بتا دیں قوم کو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ڈیوٹی میں لائیے 2-3 رپورٹراں دی، چیتے قسم دے رپورٹراں دی، اور اگلے ولاگ کے اندر آپ کو پورا اس کا کچا چٹھا بتائیں گے۔ ایف آئی آر کی کاپی پہنچ گئی ہے، میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ کاپی آپ رکھ لیں، لیکن فی الحال ہم آپ کو پورا اس کا پتہ کر کے بتاتے ہیں، جیسے ہی وہ انفارمیشن آئے گی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح پولیس نے کنائیو کیا ہے، بظاہر وہ جو ہے وہ وکٹم کے ساتھ کہ دیکھیں جناب انڈر ایج بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس طرح کی غلطیاں روکنے کے لیے والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کے اوپر نہ بھیجیں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کا لیکچر وہ ایک ہونک قسم کا پولیس افسر کھڑا ہو کے دیتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ تو وہ بیسیکلی اس افنان کو جو قاتل ہے 6 افراد کا مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے اور اس کو پالنے والا بھی مجرم ہے اور اس کو اس دنیا میں لانے والی خاتون بھی مجرم ہے۔ اس کی جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے پولیس کو خود پھر پڑ گئی اپنے آپ اپنی کہ ایسی کی گھر بیٹھے ہیں، تو پھر پولیس والوں نے وہ انویسٹیگیشن افسر ہٹائے ہیں، 2-3 اور بھی افسر ادھر ادھر کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 6 افراد کے اجتماعی قتل کو چھپانے کے جرم کے اندر عثمان صاحب، آپ ایک باضمیر اور فرض شناس پولیس افسر ہیں جو کہ آئی جی پنجاب ہیں، آپ کو سی سی پی او لاہور کو تو پھڑکانا بنتا ہے سر۔ مطلب دیکھیے ٹو بی ویری فیئر سر، یہ دیکھیے 6 افراد کا اجتماعی انٹینشنل ٹارگٹ کلنگ، اور اس کو آپ کی جو فورس ہے وہ چھپاتی ہوئی پائی جا رہی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے ہم 9 مئی کے حوالے سے آپ کی فورس جو ہے جو ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے، جو لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، اور یہ وہی کام کر رہی ہے آپ کی فورس آج کل جو کہ کسی زمانے کے اندر سی ٹی ڈی کیا کرتی تھی۔ وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکیوں کی طرف سے پیسہ آیا ہوا تھا، کئی دفعہ تو امریکی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو سی ٹی ڈی لوگوں کے گھروں میں گھستی تھی، ان کے قیمتی زیورات چوری کرتے تھے یہ لوگ، ان کے گھروں سے کوئی ڈیکوریشن پیس اچھا لگ گیا وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کی گاڑیاں لے جاتے تھے، وہ کئی سال انہوں نے چلا کے واپس کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت کچھ کیا ہے، وہ اب دہرانے کو دل نہیں کرتا، میں پہلے کئی دفعہ ویلاگ کے ساتھ کر چکا ہوتا ہوں۔ وہ جو مغوی ہوتا تھا یا جس کو انہوں نے اغوا کرنا ہوتا تھا، اغوا ہی کرنا ہوتا تھا، ریسٹ کاری ہوتی تھی۔ ریسٹ جو وہ ہوتی ہے جو آپ اگلے دن ڈکلیئر کریں، ان کے اٹھائے گئے لوگ جو ہیں وہ تو ریسٹ نہیں ہوتے تھے، وہ 6 ماہ، سال 2 سال 5 سال 7 سال کے لیے غائب ہو جاتے تھے، اور پھر جو ہوتے تھے وہ کسی کمزور ذہنی حالت میں مل جاتے تھے، یا خبر آتی تھی کہ گوانٹانامو بے بھجوا دیے گئے ہیں۔ تو جس طرح سی ٹی ڈی کیا کرتی تھی نا مشرف صاحب کے دور میں، بعین ہی اس وقت پنجاب پولیس کر رہی ہے 9 مئی کے مشتبین کے خلاف۔ لیکن 9 مئی جو ہے وہ ایک ایسا ناقابل جسے کہنا چاہیے فراموش اور ناقابل معافی جرم ہے کہ اس کے کسی ملزم کی میں تو حمایت نہیں کر سکتا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اس کے اوپر تو چپ ہیں کہ ٹھیک ہے جنہوں نے 9 مئی کیا ہے وہ بھی آئیں اور پریس کانفرنس کریں اور اس سے توبہ طائب ہوں اور چلے جائیں گھروں کو، جا کے سکون کی زندگی گزاریں اور جا کے اپنی چونچ بھی بند رکھیں، ورنہ پھر آپ کے ساتھ فواد چودھری والی ہوگی۔ ویسے فواد چودھری آج کل کتنے ہیں؟ ویسے آپ کے ساتھ فواد چودھری والی ہوگی پھر، اور پھر آپ کی حمایت میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھے گی۔ لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو آپ کی پولیس جو آپ نے انلیش کی ہوئی ہے 9 مئی کے ملزمان کے خلاف، اس پہ میڈیا نہیں بول رہا نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے 9 مئی ایک جرم تھا اور یہ ہوا ہے، اور جب تک اس سے ڈسوسیٹ نہیں کرتے لوگ اپنے آپ کو، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن سر یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہے، 160-180 کی سپیڈ کے اوپر آپ گاڑی لا کے، ایک شریف آدمی جس کی گاڑی میں سے ویسے ہی کچھ کھوتر سو قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے جھوم جھوم کے چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کو ٹکر مارے گا اپنی بڑی ساری وہ پراڈو کو، تو اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تو لوگ اس کو ساتھ یہی ہوگا نا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال جی بہت افسوسناک سانحہ ہے پاکستان کے اندر، جس طرح سے ill gotten money کے نتیجے کے اندر جو مانسٹرز تخلیق کیے جا رہے ہیں،
بھلے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں یا پی ٹی آئی کے اندر نہ ہوں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بچے کا جب حدود دربہ آیا نہیں, ابھی آئے گا نا, شرط لگا لیں میرے ساتھ, یہ یوتھیا نہ نکلا تو مجھے کہیے گا دادا آپ نے ساری عمر جو ہے نا بس ایم ہی ٹوپی پائی ہے, ٹھیک ہے نا. آؤ میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں یوتھیا نکلنا ہے پچھوں, ٹھیک ہے. اور جو استاد تھے نا, جو استاد, اور استاد سے پہچان بھی رہے تھے, تو وہ جو استاد کی فیملی کو سیکسولی جنسی طور پہ ہراساں کر سکتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہو کے, ڈیئر ڈیول, وہ کتنا کو بڑا خبیث ہوگا. اور مطلب کہ اس سے تو روزانہ ابلیس جو ہے وہ ٹیوشن لینے آتا ہوگا. بہرحال دکھ اور تکلیف میں ہیں, میڈیا جو ہے وہ ٹوٹل خاموش ہے. تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو وہ کسی بہت بڑے ڈیولپر کا چشم و چراغ ہے, یا کسی حاضر سروس صاحب جو ہیں ان کی آنکھ کا تارا ہے. میرا خیال ہے حاضر سروس کے حوالے سے ادارے کو اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بھد اڑ چکی ہوئی ہے, اس حوالے سے پوزیشن کی کلیئر کرنی ہے. پولیس کو کہیں کہ بتائیں اس کا حدود دربہ کیا ہے, اس کے والدین کا, کہاں سے یہ ناجائز دولت آئی ہے اس کے پاس, اور وہ اور جو ہے نکلنی پیچھے پراپرٹی ہی ہے انشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.